علی اکبر آ گئی جنت سے خود مہمان بن کر سیدہ، فرش غم شبیر کا جس دم بچھایا باپ نے، لاش اصغر کی اٹھا کر لائے خیمے میں مگر، لاش اصغر کی اٹھا کر لائے خیمے میں مگر، یہ نہ پوچھو کیسے اشکوں کو چھپایا باپ نے، یہ نہ پوچھو کیسے اشکوں کو چھپایا باپ نے، جب یتیمی کا ستمگر امتحان لینے لگا، جب یتیمی کا ستمگر امتحان لینے لگا، معجزہ اس دم کٹے سر سے دکھایا باپ نے، معجزہ اس دم کٹے سر سے دکھایا باپ نے، مل لیا چہرے پہ اپنے شہن اصغر کا لہو، مل لیا چہرے پہ اپنا شہن اصغر کا لہو، خون ناحق یوں زمانے سے چھپایا باپ نے، خون ناحق یوں زمانے سے چھپایا باپ نے، کہ جتنا لکھو کم ہی لگتا ہے فضیلت باپ کی، جتنا لکھو کم ہی لگتا ہے فضیلت باپ کی، اس صدف کو بے صدف کس نے بنایا باپ نے، بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض انجام دے رہے تھے ممبر ولایت سے جناب گلزار صاحب، اور سفر کرتے کرتے مدحت کا اجر رسالت کی ادائیگی کے موضوع پر اس مقام پر پہنچے کہ صاحب مجھے ایک ماں کی شرکت کا فلسفہ پیش فرما رہے تھے، مجھے اپنے چار مصرے یاد آئے کہ ذکر سرور ہے یہ معیار بنا کر دیکھو، آئیے حضور کی صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اچھا سرکا بولا سلامت سرکا کی آمد ذکر سرور ہے یہ معیار بنا کر دیکھو، بہت چاہتے سے حد کر رہا ہوں، ذکر سرور ہے یہ پیغام علی سے پیغام ہے، اب کھا پی کے بائی پاس سے نکل جانا اور ہے، لیکن مجلس کا شریک ہونا اور ہے، ذکر سرور ہے یہ معیار بنا کر دیکھو، خود کو پھر میسم تمار بنا کر دیکھو، ذکر سرور ہے یہ معیار بنا کر دیکھو، خود کو پھر میسم تمار بنا کر دیکھو، اور خود سے فاطمہ آئیں گی دعائیں دینے
حر کے کردار سا کردار بنا کر دے، حر کے کردار سا کردار بنا کر دے۔ آئیے حضرات، اسی قبضے کے ساتھ میں بسدت گزار ہوں، جناب اسد صاحب تشریف لا رہے ہیں، بارگاہ مولا میں تشریف لا رہے ہیں استقبال کے لیے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد بر محمد و آل محمد صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات۔ کر مدد میری با کے بیٹا، ہم شیر کی قبر بناؤں میں، کر مدد میری با کے بیٹا، ہم شیر کی قبر بناؤں میں، زنجیر اٹھاؤ تم میری اور اس کی لاش اٹھاؤں میں، کر مدد میری با کے بیٹا، ہم شیر کی قبر بناؤں میں، دادا نے بڑی مظلومی میں تھا دادی کو دفنایا، لیکن وہ مدینہ تھا باقی، اور یہ ہے دیس پرایا، اس 4 برس کی زہرا کو غربت میں کہاں دفناؤں میں، کر مدد میری با کے بیٹا، ہم شیر کی قبر بناؤں میں، مل جائے اگر واپس مجھ کو وہ تیری رضا اور گوہر، بابا کی لحد پہ رکھ دوں یا صغرا کو تو واپس جا کر، وہ دونوں امانت ہے میری، بتلا دے کسے پہنچاؤں میں، کر مدد میری با کے بیٹا، ہم شیر کی قبر بناؤں میں، جب تم کو رہائی مل جائے، پھپھیوں کو وطن پہنچانا، رہ لیں گے یہی ہم بھائی بہن، تم قافلہ گھر لے جانا، دفناتے ہوئے اس بچی
کو زندہ میں اگر مر جاؤں میں، کر مدد میری باقی بیٹا، ہمشیر کی قبر بناؤں میں، دونوں کو جدا میں کیسے کروں، ہمت ہی نہیں یہ میری، ہے آپ کے سر سے لپٹی ہوئی، بے جان یہ آپ کی بیٹی، کیا ساتھ سکینہ کے بابا، سر آپ کا بھی دفناؤں میں، اے مدد میری باقی بیٹا، ہمشیر کی قبر بناؤں میں، بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مومنین جناب اسد صاحب مدرسہ رائی مرثیہ خوانی ممبر ولایت پر فرما رہے تھے، اور ایک بیٹی اور باپ کے درمیان کا رشتہ جس کا ذکر فرما رہے تھے، یقیناً ذات شبیر وہ ذات ہے جو ہر دل عزیز ہے، ذرے ذرے کے لب پر حسین ہے. میں کیا کہوں، 4 میں سے حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ ضمیر و ظرف کا عنوان بن گئے ہیں حسین، ضمیر و ظرف کا عنوان بن گئے ہیں حسین، خودی کا دائمی رجحان بن گئے ہیں حسین، ضمیر و ظرف کا عنوان بن گئے ہیں حسین، خودی کا دائمی رجحان بن گئے حسین. اب اس سے بڑھ کے شرف اور کیا بھلا ہوگا، شریف لوگوں کی پہچان بن گئے ہیں حسین. اب اس سے بڑھ کے شرف اور کیا بھلا ہوگا، شریف لوگوں کی پہچان بن گئے ہیں حسین. آئیے راج حسن ابن معراج حسن صاحب کو دعوت سبق دیتا ہوں، ممبر ولایت پر تشریف لا رہے ہیں. میں مرثیہ خوانی کے لیے استقبال کے لیے بلند ترین صلوات پڑھے محمد. محمد و آل محمد صلی اللہ. ہائے وہ شام میں غریبا، وہ اندھیرا صحرا، جلتے خیموں سے چلی رن کی طرف، ایک دکھیا آگ دامن میں تھی، کانوں سے لہو جاری تھا، باپ کی لاش پہ دیتی ہوں پیارے بابا، کب سے آواز تمہیں دیتی ہوں پیارے بابا، اور مجھ سے پہلے
بھلا تم تو گئے کیسے بابا؟ اٹھو بابا، اٹھو بابا، شام غریبا میں تھا سکینہ کا نوحہ، اٹھو بابا، اٹھو بابا، ارے میں کروں گی نہ تماچوں کی کبھی تم سے شکایت، ارے میں کروں گی نہ کبھی تم سے تماچوں کی شکایت، ارے کیا نہیں آپ کو بابا اپنی بیٹی سے محبت؟ دیکھو خوبی سے آ گئے ملنے کو دادا، اٹھو بابا، اٹھو بابا، اٹھو بابا، اٹھو بابا، اور تم کو زحمت نہ ہو پتھر میں ہٹا دیتی ہوں بابا، اور زخمی ہاتھوں سے مسلح میں بچھا دیتی ہوں بابا، ہو گیا بن میں وقت نماز مغرب کا، اٹھو بابا، اٹھو بابا، اٹھو بابا، اٹھو بابا، اور تم سے بچھڑی تھی میں کچھ دیر تو ٹوٹی یہ قیامت، ارے جانے کیا ہو گئی ہوگی ان کی 6 ماہ ہمیں حالت، پاس تمہارے بن کے میں آئی ہوں سغرا، اٹھو بابا، اٹھو بابا، اٹھو بابا، اٹھو بابا، اور شمر نے کے دلے اس کو جس وقت اٹھایا، پیچھے مڑ مڑ کے تکلم یہی کہتی تھی سکینہ، شام چلی ہوں اب نہ بچوں گی میں زندہ، اٹھو بابا، اٹھو بابا،
محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مومنین، یہ جناب راج حسن صاحب، اور اب بغیر تاخیر کے 2 لمحے کے بعد آپ کی خدمت میں ہم حجت الاسلام والمسلمین برادر معظم و مکرم خطیب اہل بیت جناب ذکی حسن قبلہ صاحب کی بارگاہ میں دستے التماس لے کے حاضر گزار ہونے کی سعادت حاصل کریں گے. اس سے پہلے آپ نے سنا کہ ذکر فرما رہے تھے اٹھو بابا. بابا سے کتنا لگاؤ ہے جناب سکینہ کو، اور پھر بابا کو کتنا لگاؤ ہے جناب سکینہ. خود مولا فرماتے ہیں جس گھر میں رباب اور سکینہ نہیں ہوتے اس گھر میں حسین کو سکون نہیں ملتا. چار سے عرض کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ صورت زہرا امینہ آ گئی، صورت زہرا امینہ آ گئی، نقش سرور کا نگینہ آ گئی. صورت زہرا امینہ آ گئی، نقش سرور کا نگینہ آ گئی، اور اپنے سینے سے لگا کر بولے شے میرے گھر میری سکینہ آ گئی. میرے گھر میری سکینہ آ گئی، بولے شے اپنے سینے سے لگا کر بولے شے میرے گھر میری سکینہ آ گئی. ایک زمانہ تھا، ماہر لکھنوی صاحب کو بہت سنا ہوگا آپ نے، پر وہ ایک بھولا ہوا لمحہ 2 منٹ میں حضور اجازت ہے؟ بس بالکل ماشاءاللہ آپ کی اجازت. بھولا ہوا لمحہ 2 منٹ کے بعد ہے، تاکہ میدان سماعت مودت عقیدت کا جب بنتا ہے تو خطیب حوریں جو خیموں میں بیٹھی ہیں سبحان اللہ کہتے جائیے، حوروں سے گھر وہاں کا آباد رہے گا. صلوات تو پڑھیے بھائی محمد وال. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال أبو عبد الله الحسين
انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی ہزار سلوات دیجیے. اذان محترم، اس سے قبل کی بیان کا آغاز ہو، التماس ہے ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور سید توقیر حسین ابن سید حسن عباس مرحوم کی روح پرفتوح کو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایثار فرما. ایک دفعہ پھر سے آپ سبھی حضرات مل جل کے صلوات بھیج دیجیے. اذان محترم، ایک مرد مؤمن کے سال ثواب کی یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے اور یقیناً ایک عرصہ دراز تک اس جگہ آپ حضرات کے درمیان زندگی گزاری اور جیسا مؤمنین سے خبر ملی کہ نہایت نیک مؤمن متدین خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والا ایک انسان، ظاہر ہے کہ انسان کی آخرت کے لیے یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو وسیلہ نجات قرار پاتی، اور سب سے بڑا وسیلہ نجات انسان کے لیے اگر کوئی عمل قرار پاتا ہے تو یہ محبت اہل بیت اطہار ہے. نہ جانے کتنی مجالس، نہ جانے کتنے ایسے محافل کے پروگرام منعقد کیے کہ جن کے ذریعے سے مؤمنین تک ولایت اہل بیت اطہار کو پہنچایا. نتیجہ یہ ہے کہ آج اتنے اہل بیت اطہار کے چاہنے والے صرف اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ مرحوم کے لیے ایصال ثواب کیا جا سکے. مجمع کی کثرت کی بنا پر نہیں یہ طے کیا جاتا کہ مرنے والا یا دنیا سے جانے والا کس درجے کا ایمان رکھتا تھا، بلکہ مؤمنین کے ایمان کا درجہ بتاتا ہے کہ اتنا بڑا جب مجمع جمع ہو جائے مؤمنین کا کہ کثیر تعداد کہ جن کے دلوں میں ولایت اہل بیت اطہار ہو، تو پتہ چلتا ہے کہ جانے والے کے دل میں بھی یہی شمع ولایت تھی جو روشن تھی. اور نتیجہ ہے کہ آج مؤمنین ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں. یقیناً اولاد کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے، یقیناً بیٹی بیٹوں کے لیے بڑا صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے، لیکن یہ احساس کہ ہمارا دنیا سے جانے والا ادھر اتنے مؤمنین کے کاندھوں سے گزرتا ہوا جب قبر تک پہنچتا ہے تو بظاہر تو لگتا ہے کہ مؤمنین واپس آ گئے، لیکن وہ قبر میں اکیلا نہیں ہوتا. ورنہ دنیا کی ساری قوموں کے بعد تصور یہی ہے کہ ادھر سے ادھر گئے سب ختم. یہ صرف اس قوم کا امتیاز ہے کہ جہاں دنیا سے جانے والا قبر میں جانے کے باوجود ثواب حاصل کر رہا ہے، اور ادھر بھی عالم یہ ہے کبھی صلوات کا ہدیہ پیش کیا جا رہا ہے، کبھی نمازوں کا ہدیہ ہے، کبھی مجلسوں کا ہدیہ ہے، کبھی قرآن مجید کی تلاوت کا ہدیہ ہے. یہ اس بات کا اعلان ہے کہ بقیہ دنیا سے جانے والے مر جاتے ہیں، اہل بیت اطہار کا چاہنے والا دنیا سے جاتا ہے تو زندگی حاصل کر لیتا. ایک دفعہ مل کے صلوات بھیج دیں آپ. آئیے
میں لے کے چلوں، ظاہر ہے کہ اب مجلسوں کا اپنا ایک عنوان ہوتا ہے اور اس عنوان کے تحت ہی گفتگو ہوتی ہے، اور میں بھی اپنے مناسبتوں کے بڑا پابند رہتا ہوں، لیکن بہرحال چونکہ آج ایک عظیم مناسبت ہے اور اس کا تذکرہ ضروری ہے، اور اس لیے آئیے چلیے اپنے دلوں کو، اپنے ذہنوں کو لے کر چلیں اس سرزمین کی طرف کہ جس سرزمین سے متعلق آج کا دن یقیناً ہم سب کے لیے سوگ اور عزاداری کا دن ہے، لیکن ایک حقیقت ہے، ہم پورا بیان آپ کے سامنے پیش کر لے جائیں لیکن ثواب نہیں ملے گا اگر اہل بیت اطہار کا ذکر نہ کیا جائے۔ آپ لمبی چوڑی تقریریں کروا لیجئے کہ جس میں بیان کر دیا جائے کہ جانے والا یا اس دنیا میں رہ جانے والے کیسے افراد ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ جب ذکر اہل بیت اطہار ہوگا تب ثواب ملے گا، اور اسی لیے ہماری مجلسوں کا آغاز ہوتا ہے تو نام پروردگار سے، مجلسوں کا اختتام ہوتا ہے تو ذکر کربلا پر، یہ بات بتانے کے لیے کہ جو آغاز ذکر پروردگار کا ہوا تھا اسے زندگی کربلا نے عطا کی ہے۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلوں آج کی اس مناسبت سے، اور بس یہیں سے ظاہر ہے کہ وقت زیادہ ہو چکا ہے اور میں نہیں چاہوں گا کہ طویل گفتگو ہو، ایک مکمل بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے جو واقعاً بہت سے ذہنوں میں پیدا ہوتی ہے اور اس سے متعلق ہمیں جواب حاصل کرنا ہے۔ آج کا سفر آپ واقف ہیں کہ وہ عظیم الشان سفر کہ جس سفر کی بنا پر آج اسلام باقی ہے۔ سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ اپنے چھوٹے سے قافلے کو لے کر سرزمین مدینہ سے نکل رہے ہیں، اور سرزمین کوفہ ہوتے ہوئے اب سرزمین مکہ ہوتے ہوئے سرزمین کوفہ کی طرف آپ کو جانا ہے، اور پھر کوفہ سے کربلا، ظاہر ہے کہ کوفہ نہ جا کر کربلا کی سرزمین تک آنا ہے اور پھر اس سفر کو مکمل کرنا ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہر انسان سفر کی تیاری کرتا ہے، اور یہیں سے آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں، سرکار سید الشہداء جب میدان کربلا کے لیے نکل رہے ہیں تو خاص اہتمام فرمایا، اور وہ اہتمام یہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ تمام بنی ہاشم کے جوانوں کو لیا، اور ان کے درمیان بعض نونہال اور چھوٹے بچے بھی ہیں، اور سب سے زیادہ اہم ان سب کے درمیان آپ نے ان خواتین کو اپنے ہمراہ لیا ہے کہ جن خواتین کے لیے تاریخ نے لکھا ہے کہ جن خواتین کی عظمت کو ملائکہ سلام کرتے، اتنی باعظمت خواتین کو اپنے ساتھ لے کر امام حسین سرزمین کربلا کے لیے نکل رہے ہیں۔ دیکھیے میں اور آپ کبھی کبھی سفر میں نکل رہے ہیں، خبر نہیں ہے کہ مستقبل میں کیا ہو رہا ہے، لہٰذا ہم اپنے ساتھ یا اپنے ہمراہ کیا لے جا رہے ہیں اور کسے لے جا رہے ہیں یہ مسئلہ میرا ہے، اس لیے کہ مجھے نہیں پتا ہے، لیکن اگر کوئی ایک ایسی ذات کہ جن کے پاس علم پروردگار موجود ہو، جو وقت کا امام ہو، جنہیں پتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے، تو پھر آپ جب اپنے سفر کے لیے ہمراہان کو لے کر چلیں گے تو پھر وہ کون ہونے چاہیے؟ اگر مجھ سے پوچھا جائے، اور اعتراض بھی یہی ہوتا ہے، اگر ایک عام انسان سے پوچھا جائے کہ اس سفر پہ نکل رہے ہو اور اختتام پہ شہادت کے بعد جتنے موجود ہوں گے سب کو اسیر کر لیا جائے گا، تو پھر عقل کا تقاضا یہ ہے، فہم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ایسے سفر میں ان خواتین کو اپنے ساتھ لے کر نہ نکلے کہ جو خواتین مقدرات عصمت و طہارت ہیں، اور ان سب کے درمیان وہ عظیم الشان شہزادی کہ جو جناب سید عالمیان کا ثانی ہے، ثانی زہرا لقب ہے، وہ عظیم الشان شہزادی کہ جو اپنے والد کے لیے زینت ہے، وہ عظیم الشان شہزادی کہ جنہیں کربلا کی شیر دل خاتون کہا گیا، آپ کم از کم انہیں ساتھ نہ لے کر چلیں، کم از کم ان بچوں کو اپنے ساتھ لے کر نہ آئیں، لیکن آقا اپنے ساتھ اس میدان کربلا کے لیے ان بیویوں کو لے کر نکل رہے ہیں اور اہتمام کے ساتھ نکل رہے ہیں۔
ابھی لفظ اہتمام پہ میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ کس اہتمام کے ساتھ سرکار سید الشہداء ان بیویوں کو، ان سیدانیوں کو لے کر نکلی. ضرورت بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہے. اچھا میں عرض کر دوں، آقا نے، قبلہ موجود ہے، آقا نے نکلتے وقت یہ جملہ فرمایا کہ میں نکلا ہوں نہ فساد کے لیے، نہ خوریزی کے لیے، نہ قتل و غارت گری کے لیے، میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں نکلا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، میرا بس یہی مقصد ہے. اور اس سلسلے میں کیا کروں گا؟ توجہ فرمائیے گا. آقا نے فرمایا کہ اسیر بسیرت جدی و ابی، مجھے کسی اور سنت و سیرت پہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس دو عظیم الشان سیرتیں ہیں، ایک رسالت مآب کی سیرت اور ایک میرے بابا امیر المؤمنین کی سیرت. میں انہی دو سیرتوں پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. یعنی آقا امام حسین نے پہلے ہی بتا دیا کہ میں غدیر کے راستے پہ چل رہا ہوں، ثقیفہ سے تعلق نہیں ہے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. سیرت جدی و ابی، میں اپنے والد اور نانا کی سیرت پہ عمل پیرا ہوں، مجھے کسی اور سیرت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب یہیں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اور مضبوط ہو جاتا ہے. امام نے دو سیرتوں کا تذکرہ کیا، سیرت نبوی اور سیرت علوی. اور اب یہیں پہ لمحہ فکریہ ہے جو میں آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں. کیا کوئی ایک ایسی جنگ آپ دکھا سکتے ہیں عہد پیغمبر کی یا عہد امیر المؤمنین کی یا رسالت مآب کے زمانے کی یا امیر المؤمنین کے زمانے کی، کہ جس سیرت میں رسالت مآب یا امیر المؤمنین اپنے ساتھ میدان جنگ میں خواتین کو لے کر آئی ہوں، لے آئیں؟ بتائیے آپ. نہ رسالت مآب کسی جنگ میں خواتین کو لے کر آئے، نہ امیر المؤمنین کسی جنگ میں خاتون کو لے کر آئے. امام حسین اپنے والد اور نانا کی سیرت پہ چل رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ انہی دو سیرت پہ چلتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں. اور پھر کربلا کی جنگ کے لیے امام حسین اپنے ہمراہ مقدرات عصمت و طہارت کو لے کے آ رہے ہیں. یہ تو بالکل مخالف بات ہو گئی. رسول اللہ کی سیرت میں کوئی خاتون ایسی نہیں ہے کہ جو ہمراہ پیغمبر میدان جنگ میں آئی. البتہ بعد میں آئی ہیں لیکن پیغمبر کے ساتھ نہیں آئی ہیں. اور یہی بالکل بعین ہی صورتحال ہے رسالت مآب کے بعد امیر المؤمنین کی جنگوں میں. چاہے چھوٹی جنگ ہو چاہے بڑی جنگ ہو، کسی جنگ میں امیر المؤمنین کسی خاتون کو لے کر نہیں آئے ہیں. البتہ کسی خاتون کو میدان جنگ سے رخصت ضرور کیا ہے. بتا دیا کہ تمہارا کام گھر میں بیٹھنا ہے، میدان جنگ میں آنا نہیں ہے. لیکن یہ اسلام کا عجیب عالمیہ ہے، عجیب موقع ہے اسلام کے، بڑا عجیب نازک موقع ہے. باپ سے کہا میدان جنگ سے ہٹنا نہیں، وہ گھر آ گئے. بیٹی سے کہا کہ میدان جنگ میں جانا نہیں، وہ گھر میں رکی نہیں. یہ باپ بیٹی کا عجیب مسئلہ ہے. وہ میدان میں رک نہیں پاتے تھے، یہ میدان سے ہٹ نہیں پاتی تھی. یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس سے مجھے بحث نہیں کرنی ہے. لیکن نہ سیرت نبوی میں ہے نہ سیرت علوی میں ہے. اب یہیں سے میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں. نہ تو رسالت مآب کبھی خاتون کو لے کر آئے، نہ امیر المؤمنین لے کر آئے. لیکن اب آقا امام حسین ہیں جو میدان جنگ کے لیے خواتین کو، وہ بھی مخدرات عصمت و طہارت، عام خاتون ہونا اور ہے، سیدانیوں کا لے کر جانا اور ہے، اور ان کے درمیان جناب ثانیہ زہرا کا لے کر آنا، یہ بہت بڑی بات. کیوں آقا امام حسین کیوں لے کر آئے؟ اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آقا امام حسین کو خبر نہیں ہے کہ میدان کربلا میں کیا ہونا ہے. یہ تو ہمارے آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، امام کے بارے میں تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے. امام کو خبر ہے، مکمل خبر ہے. اور وہی جملہ فرمایا ہے جس موقع کے اوپر آپ کو سمجھایا، آپ کے بھائی نے بھی آ کر کہا اور بھی بقیہ لوگوں نے کہا کہ مولا آپ جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھیے عراق نہ جائیے گا. کیا فرمایا تھا؟ ان اللہ اراد ان یرانی قتیلا، مجھے عراق ہی جانا ہے، اس لیے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ مجھے شہید دیکھے. یہ امام حسین نے اعلان کیا تھا. اور بعین ہی یہی جملہ فرمایا
جب مشورہ دیا بھائی جناب محمد حنفیہ کا جملہ، انہوں نے کہا کہ بھائی اگر جانا ہی ہے، چونکہ بڑے تھے امام حسین، آپ کو جانا ہی ہے تو ناچیز یہ مشورہ دے رہا ہے کہ کم از کم اپنے ساتھ ان بیویوں کو نہ لے جائیے۔ کیا فرمایا اس موقع پہ؟ نہیں لے جاؤں گا۔ کیوں؟ ان اللہ اراد ان یراہن اسیرا، پیاری نہیں وہی جملے جو اپنے لیے فرمایا تھا کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان سیدانیوں کو پروردگار اسیر دیکھے۔ توجہ فرمائی، یعنی امام کو مکمل خبر ہے، تو جب مکمل خبر ہے تو اس میدان کربلا کے لیے آقا ان بیویوں کو کیوں لے کر آ رہے ہیں، بچوں کو کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ میدان جنگ میں نہ کسی خاتون کا کوئی کام ہے، نہ کسی بچے کی کوئی ذمہ داری ہے، لہٰذا ان کو نہ لایا جائے، نہیں، اہتمام کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں، اطلاع دیتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ان سیدانیوں کو، ان بیویوں کو اسیر کیا جائے گا۔ کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ آئیے میں آپ کو جواب کی طرف لے کر چلوں، ذرا تفصیل ہے اور اس تفصیل میں جانا ضروری ہے تاکہ بات آپ کے ذہنوں تک منتقل ہو سکے، لیکن اگر میری بات اپنے ذہنوں تک منتقل کرنا ہے، تھوڑا سا سلوات بھیج کے آگے سے مٹائیے، بعد میں مومنین کو مشکل ہو رہی ہے، تھوڑا آگے سے مٹائیے آپ پیچھے نہ دیکھیے، آپ محمد والے محمد صلوات۔ ماشاءاللہ مولانا بہت خوشی ہوئی، ہے اس جوگیشوری کی خاصیت ہے، ورنہ بقیہ جگہوں پہ جب آگے بلایا جائے مومنین دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں بغل والا جائے میں نہ آگے جاؤں۔ آپ حضرات کو اللہ سلامتی عطا کرے۔ یہ کورونا نے فاصلے پیدا کیے تھے، الحمدللہ کورونا چلا گیا، فاصلے پھر ختم ہو گئے ہیں۔ ممبر کے قریب بیٹھنے کی عادت بڑی اچھی ہے، پرانی ہے، بزرگوں کی قائم کرتا ہے، انشاءاللہ ہم سب اس پہ گامزن رہیں گے۔ سرکار سید الشہداء کیوں اس میدان کربلا کے لیے ان بیویوں کو لے کر نکلے؟ کیوں ضروری تھا ان بیویوں کا لانا؟ وجہ کیا؟ اچھا دیکھیے، پہلی بات تو یہ واضح ہے، امام اللہ سے حکم لیتا ہے، اس کو ہمارے اور آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو کچھ لوگ مدینے میں کہتے تھے کہ میں اگر بگڑ جاؤں تو مجھ کو سدھار دینا، اس کے معنی یہ ہے کہ ان کا کنیکشن ادھر سے نہیں ادھر سے ہے۔ اہل بیت یا خار کے لیے ممکن، ان کو اللہ سے حکم لینا۔ آقا میدان کربلا میں کس کو لے جائیں گے، کس کو نہیں لے جائیں گے، یہ امام کا فیصلہ ہے، اس میں کسی بندے کی دخالت نہیں ہے۔ لیکن کیوں لے کے آئے ظاہری طور پر، یہ علماء نے اس کی حکمت لکھی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے، کوئی بھی دنیا کا انقلاب جتنا بھی بڑے سے بڑا، کوئی بھی بڑے سے بڑا مشن، 4 بنیادوں پر اس کو قائم کرنا ہوتا ہے، وہ استوار ہوتا ہے، اور یہ 4 جتنی مضبوط ہوں گی بنیادیں، اتنا ہی وہ انقلاب پائیدار ہوگا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی اگر کمزور ہوئی تو پورا انقلاب ڈگمگا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، انقلاب کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایک ایسی ذات ہو جو اتنی محکم ہو کہ جس ذات پر پورا انقلاب قائم ہو سکے۔ سن 60 اور 61 ہجری میں اس روئے زمین پر آقا امام حسین سے بڑی کوئی ذات نہیں تھی۔ اور ابھی میں عرض کروں جو آپ نے بے شک کہا ہے نا، حقیقت یہی ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں سنیں گے آپ؟ شاید ہمارے بزرگوں کو خبر، ان بچوں کو نہ پتا ہو کہ یزید کی بیعت سے انکار، دیکھیے امام حسین کی شخصیت بتا رہا ہوں کتنی بڑی تھی۔ یزید کی بیعت سے انکار صرف امام حسین نے نہیں کیا تھا، اور بھی کچھ بڑے گھرانے کے تھے جنہوں نے انکار کیا تھا۔ اب یہ بڑے گھرانے میں بڑی فصاحت ہے، اب یہ آپ لوگ اہل لکھنؤ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ کچھ اور بڑے بڑے نام تھے جنہوں نے انکار کیا تھا، لیکن آپ یقین جانیے، ہماری قوم تو ہماری قوم، ان کے چاہنے والوں کو بھی نام نہیں پتا، وہ کہیں تاریخ میں کھو گئے، گم ہو گئے، غائب ہو گئے، دب گئے، مٹ گئے، فنا ہو گئے۔ کیوں؟ وجہ یہ انکار انہوں نے بھی کیا تھا اور امام حسین نے بھی انکار کیا تھا، لیکن فرق ہے۔
بعض نے اس لیے انکار کیا تھا کہ ان کو یقین تھا کہ یزید سے کچھ مال نہیں ملنا ہے. کچھ نے اس لیے انکار کیا تھا کہ انہیں یقین تھا کہ یزید کی حکومت میں کچھ حصہ مجھے نہیں ملنا ہے. ایک صاحب نے تو اس لیے انکار کیا تھا کہ انہیں یزید اچھا نہیں لگتا تھا. توجہ فرمائی. بس یہی بنیادی فرق ہے. جتنوں نے انکار کیا تھا ان کے اور امام حسین کے درمیان یہ فرق تھا. بقیہ نے انکار اپنے لیے کیا تھا, امام حسین نے خدا کے لیے انکار کیا تھا. آج وہ مٹ گئے, امام حسین کا نام باقی ہے. کوئی ان کی قوم والا بھی آج نام نہیں جانتا. اور آپ دیکھیں سرکار سید الشہداء کی عظمت کو محسوس کریں. واقعاً امام حسین سے بڑی کوئی ذات نہیں تھی اس وقت ہوئے زمین پہ. آپ جانتے ہیں ابھی الیکشن ہوا ہے 3 دن 4 دن پہلے آپ کے درمیان ہوا, آپ لوگوں نے ووٹنگ کی ہوگی. اس میں کیا ہوتا ہے, مثال کے طور پہ 60% اگر ووٹ پڑے تو 60% ووٹ میں اب جس کو زیادہ مل جائیں گے, مثلا 30% سے زیادہ, اب وہ 60 کا آدھا میں کہہ رہا ہوں, ورنہ ٹوٹل میں کیا ہوگا 50% ووٹ میں زیادہ جس کو مل جائیں, 51%, 52%, جس کو بھی ووٹ ملے, حتیٰ ایک بھی اگر ووٹ پڑ جاتا ہے تو وہ جیت جاتا ہے یا ہار جاتا ہے. اچھا اب کیا ہوتا ہے, اگر مثال کے طور پہ 60% ووٹ ایک کو مل گئے اور دوسرے کو 40% ووٹ ملے تو وہ تو بیچارہ گیا جس کو 40% ووٹ ملے. لیکن یہ جو 60% کی بنا پر جیت کے آتا ہے وہ ان 40% کو اہمیت دیتا ہے؟ کبھی نہیں. آپ چلے جائیے کام کرانے, تم اس کو ووٹ دیا تھا, منہ نہیں لگائے گا, ہے یا نہیں, ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. اچھا اور بڑھ جائیے, اگر 70% ووٹ ملا ہو اور 30% نے ووٹ ایک علاقے میں نہ دیا ہو, ان میں سے کوئی آ جائے, بات نہیں کریں گے, تم میرے پاس اس کو ووٹ دیا تھا. اچھا اور بڑھ جائیے, اگر 90% کسی کو ووٹ مل جائے اور 10% کچھ لوگوں نے ووٹ نہ دیا ہو, اب تو ان کے اوپر باقاعدہ ظلم ہونے لگ جائے گا کہ تمہاری کوئی ویلیو نہیں, وقت نہیں, تمہاری حیثیت نہیں, تم کسی لائق نہیں ہو. یہی ہوگا نہیں ہوگا. اچھا اور میں آگے بڑھائے دیتا ہوں, 99% اگر کسی کو ووٹ مل جائے, وہ 1% ووٹ, 2-4 آدمی 5 آدمی اگر انہوں نے ووٹ نہ دیا ہو تو وہ 5 آدمی کا کیا عالم ہوگا, آپ انصاف سے بتائیں. کوئی ویلیو ہو رہ جائے گی سوسائٹی میں؟ کچھ بھی نہیں. یوں تصور کریں 99 ایک طرف اور ایک آدمی ایک طرف, کوئی وقت نہیں. لیکن عجیب ہے, جس یزید کی بیعت 99% مسلمان کر رہے تھے, وہ ایک آقا امام حسین کی بیعت کے لیے اتنا پریشان تھا اور وہ یہ بار بار کہہ رہا تھا کہ مجھے امام حسین کی بیعت چاہیے ہے. اس کے معنی یہ ہے امام حسین کی عظمت کو تو محسوس کرو. 99% کی بیعت کی وقت تب پیدا ہو سکتی تھی جب امام حسین قبول کر لیتے. پوری قوم ایک طرف تھی اور آقا امام حسین ایک طرف, کوئی مقابلہ نہیں ہے امت سے. اور وہ اسی لیے بے چین تھا, ورنہ 99% جس کو ووٹ مل چکے ہوں اس کو ضرورت کیا ہے ایک آقا امام حسین کے پاس آنے کی. نہیں, بے چینی کا عالم یہ ہے کہ خط پہ خط لکھا جا رہا ہے, پیغام پہ پیغام آ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے بیعت لے لو. اچھا اور امام حسین کی شخصیت کا رعب تو آپ دیکھیے. مدینے میں امام حسین ہیں, خط آ رہا ہے کہ بیعت لے لو. خبر ملی کہ مکے آ چکے ہیں, خط آیا یزید کی طرف سے کہ بیعت لے لو. پیغام پہنچا جس موقع پہ امام حسین کربلا آ چکے ہیں کہ ان سے بیعت لے لو. ٹھیک ہے, کہاں ہے؟ شام میں یزید ہے, امام حسین یا مدینے میں ہیں یا مکے میں ہیں یا کوفے یا کربلا میں ہیں. یہی جگہوں پہ تو ہے, فاصلہ زیادہ ہے. لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ خود امام حسین کا وارث شام میں نگاہوں کے سامنے موجود ہے. اب تو خط بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اب تو کوئی نمائندہ بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اب تو کوئی آدمی ایلچی بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن اب یزید کی ہمت نہیں ہے کہ سید سجاد سے کہہ دے کہ بابا نے تو بیعت نہیں کیا تھا لیکن اب آپ کو بیعت کرنا ہوگا. اب آپ متوجہ ہوئے امام حسین کی شخصیت کا اثر اتنا تھا کہ یزید اچھے سے جان گیا تھا یہ خاندان اہل بیت ہیں, یہ سر کٹا سکتے ہیں, سر جھکا نہیں سکتے ہیں.
सरकार सैयद शुहदा की शख्सियत है, कोई इनकार नहीं कर सकता था। और यही वजह है कि इनकलाब करबला की बुनियाद सरकार सैयद शुहदा की जात पर कायम है। एक अकेले इमाम हुसैन, पूरा इनकलाब करबला टिका हुआ है इमाम हुसैन की जात। दूसरा मरहला, किसी भी इनकलाब के लिए बहुत जरूरी होता है कि अफराद बेहतरीन होने चाहिए। अच्छे अफराद साथ में हो तो इनकलाब आगे बढ़ता है। सरकार सैयद शुहदा ने मैदान करबला के लिए जिन अफराद का इंतखाब किया, यूं कह लिया जाए कि इमाम हुसैन ने उस गुलदस्ता शहादत को मुरतब किया जिसका हर फूल बेनजीर था। अजीब शख्स, कोई कारी कुरान है, कोई हाफिज कुरान है, कोई मुअल्लिम कुरान है, कोई बेहतरीन इंसान है, आबिद शब जिंदादार है, बेहतरीन अफराद का मजमुआ इमाम हुसैन के साथ इस मैदान करबला में, जिनमें हर शख्सात अपनी जगह पे बेनजीर है। मैं यहाँ पे रुकना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक जुमला ये जरूर अर्ज करता चलूंगा कि आका इमाम हुसैन ने जिनको साथ में लिया है उन्हें बेनजीर बना दिया। ये सब अपने अपने इलाके में, अपने अपने करीबों में, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने यूं कह लिया जाए कि शहरों में मौजूद थे, लेकिन अजीब है सब बिखरे हुए थे। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में उन्हें बुलाकर वो दर्जे शहादत अता किया कि अब उनको न कोई कबीले की बिना पे याद करता है, न खानदान की बिना पे याद करता है, न मोहल्ले की बिना पे याद करता है। सबके बारे में बस यही कि ये नासिर हुसैन है, ये अंसार इमाम हुसैन में है। इसके माना ये है, अगर बिखरी हुई कौम को एक जगह पे लाना है तो इमाम हुसैन की जात का सहारा लेना। मिदुल के सलवात भेज दिया पहला मरहला सबसे अजीम जात होनी चाहिए। दूसरा मरहला सबसे अच्छे अफराद, नेक अफराद साथ में होने चाहिए। तीसरी बुनियाद जो बड़ी अहम है, जिस मुद्दे पर इनकलाब कायम हो रहा हो वो मुद्दा बिल्कुल वाज़ेह और कवी होना चाहिए। इमाम हुसैन ने हर जगह ये वाज़ेह किया कि यजीद कौन है, यजीद का किरदार कैसा है, ताकि पता चल जाए कि यजीद जैसे पलीद की मुखालिफत करते हुए मैं ये इनकलाब करबला बर्पा कर रहा हूँ। मामूली जुमला नहीं है। फरमाए यजीद रजुलुन फासिकुन शारिबुल खम्र मुअलिनुन बिल फिस्क कातिलुन नफ्सिन मुहतरमा मिथली ला युबायउ मिथला। यजीद वो है, एक दफा मिलकर के सलवात भेज दिया। फरमा रहे हैं कि यजीद वो है कि जो अलनी तौर के ऊपर फिस्क व फुजूर इख्तियार कर चुका है। यजीद वो है कि जो शराब पीता है। यजीद वो है कि जो नफ्स मोहतरमा का कातिल है। मिथली ला युबायउ मिथला, मेरे जैसा उसके जैसे की बैअत नहीं करेगा। बड़ा फसीह जुमला है आका का। मुकाबला किससे है? यजीद से। किसका? इमाम हुसैन का। फरमा देते कि हुसैन यजीद की बैअत नहीं करेगा, जुमला मुकम्मल था। नहीं, ये नहीं फरमाया। ये फरमा देते कि मेरे साथ जितने हैं वो कोई उनमें से एक भी यजीद की बैअत नहीं करेगा, ये नहीं फरमाया। फरमा देते कि मैं यजीद जैसम की बैअत नहीं करूंगा, ये भी नहीं फरमाया। ये तीन जुमले हो गए। मैं यजीद की बैअत नहीं करूंगा, नहीं कहा। मैं यजीद जैसों की बैअत नहीं करूंगा, नहीं कहा। मुझ जैसे यजीद की बैअत नहीं करेंगे, ये भी नहीं कहा। क्या फरमाया? मुझ जैसे यजीद जैसों की बैअत नहीं करेंगे। ये जैसे में बड़ी फसाहत है। बहुत से ऐसे हैं जो इस तरफ वाले जैसे में हैं,
بہت سے ایسے ہیں جو اس طرف والے جیسے بھی ہیں. یہ امام حسین نے کیوں فرمایا؟ امام حسین بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھو میدان کربلا میں حسین کے مقابلے میں صرف یزید آیا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر آج آدم ہوتے تو سامنے شیطان کھڑا ہوتا، آج موسیٰ ہوتے تو سامنے فرعون ہوتا، آج ابراہیم ہوتے تو سامنے نمرود ہوتا، آج پیغمبر ہوتے تو ابو جہل ابو لہب سامنے ہوتا، آج امیر المؤمنین ہوتے تو ان کے سامنے والے سامنے کھڑے ہوتے. اب آپ سمجھے یہ جنگ تنہا حسین اور یزید کی نہیں ہے، یہ جنگ حسین والوں کی یزید والوں سے ہو رہی ہے. اور اب وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا جو بہت سے ذہنوں میں یہ بات کہیں نہ کہیں پیدا ہو جاتی ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جناب سیدہ کے بعد امیر المؤمنین نے اپنے مقابل والوں کی بیعت کر لی تھی. نہیں، ممکن نہیں. امام حسین کا جملہ بتا رہا ہے کہ امیر المؤمنین کسی کی بیعت نہیں کر سکتے. امیر المؤمنین امام حسین جیسے، ظاہر ہے کہ ان کے لیے بیعت ممکن نہیں ہے. اچھا، میں جملہ مکمل کیے دیتا ہوں. امام حسین نے صرف ماضی کی تاریخ کو نہیں بیان کیا ہے کہ آج تک کسی حسینی نے کسی یزیدی کی بیعت نہیں کی ہے، بلکہ امام حسین نے قیامت تک کے لیے تمام انسانیت کو پیغام دے دیا ہے. دیکھو کبھی حسینی سے نہ ٹکرانا، دیکھو کبھی حسینی کے سامنے آ کے نہ کھڑے ہونا. نہ آج تک کسی حسینی نے کسی یزیدی کی بیعت کی ہے، نہ آج کے بعد سے قیامت تک کوئی حسینی کسی یزیدی کی بیعت کرے گا. یہ ممکن نہیں ہے. امام حسین کا چاہنے والا جھک نہیں سکتا ہے. امام حسین کے چاہنے والے کا سر قلم ہو سکتا ہے. یہ بہت سے افراد کہ جو مال کے لیے، دولت کے لیے، حکومت کے لیے، تخت کے لیے، تاج کے لیے، اور کبھی کبھی اپنی غبن کی ہوئی رقم کو بچانے کے لیے، ظاہر ہے کہ اس کو لکھنؤ والوں سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے. رضوی سید ہونے کے باوجود اگر اہل بیت یا اطہار رسول اللہ کے خلاف بولنے لگے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ حکومت کی گود میں جا کے مذہب نہیں بدل رہا ہے، بلکہ یہ اپنے نسل کی خرابی کا اعلان کر رہا ہے. ممکن نہیں ہے کہ حقیقی سید ہو اور اس طرح سے اعلان کر دے. یہ حقیقت ہے. امام حسین نے بہت پہلے اعلان کیا ہے، اور اسی لیے فرش عزا پر آنے کے بعد ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں کیسے حسینیت کو اپنے دلوں میں زندہ رکھنا ہے. میں آئیے آپ کو لے کے چلوں. یزید ایک ایسا شخص کہ جس کو امام حسین نے سب کے لیے واضح کر دیا کہ ممکن نہیں ہے کہ امام حسین یزید کی بیعت کریں. یہ 3 مرحلے، بس آخری مرحلے تک میں لے کے آ گیا. انقلاب کے لیے 3 نہیں 4 بنیادیں ضروری ہیں. 3 میں نے بتا دی آپ کو. پہلا، عظیم الشان شخصیت. دوسرے، افراد معتبر ہونے چاہیے. تیسرا، مدعا قوی اور محکم ہونا چاہیے. چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ اس چوتھے مرحلے کو میں واضح کروں اس سے پہلے ایک مقدمہ عرض کر دوں میں آپ کی خدمت میں، اور یہی میرا جواب ہے. جو سوال پیدا ہوا تھا کہ میدان کربلا کے لیے سرکار سید الشہداء ان بیویوں کو لے کر کیوں آئے، اور پھر ان بیویوں کے درمیان وہ عظیم الشان شہزادی کہ جو بے مثال بیٹی ہے امیر المؤمنین کی، ان کو کیوں لے کے آئے؟ وجہ آپ سمجھ میں آئے گی. دیکھیے، میدان کربلا کی پوری ایک تاریخ ہے. میدان کربلا میں بہت سے نام آپ نے سنے ہوں گے کہ جو نام کبھی کبھی مصائب کے دوران آپ کے سامنے آتے ہیں، جیسے حمید بن مسلم. یہ حمید بن مسلم کون ہے؟ آج شاید بعض بچوں سے پوچھ لیا جائے تو ان کے ذہن میں تصور ہو کہ بڑا اچھا انسان تھا. نہیں، کوئی اچھائی نہیں تھی اس کی. تو تھا کون؟ میدان کربلا میں اس زمانے کے دستور کے مطابق کچھ مؤرخین بھیجے گئے تھے جن کا کام یہ تھا کہ جو رونما ہو رہا ہے اسے قید تحریر میں لے کر آئیں تاکہ آئندہ والوں کے لیے سند بن جائے. حمید بن مسلم ان 11 افراد میں سے ایک تھا کہ جو مؤرخین میں شامل تھے. یہ مؤرخ تھا جو میدان کربلا میں آیا تھا. اور حمید بن مسلم کوئی اچھا انسان نہیں ہے. حمید بن مسلم وہی ہے جس نے تاریخ لکھنے کے دوران شمر کی تعریف لکھی ہے. شمر کی تعریف لکھی ہے باقاعدہ. بڑا بہادر تھا شمر. کیوں؟ اس لیے وجہ بھی اس کی
دیکھیے ایک فیکٹ ہوتا ہے, آپ حضرات میں سے بھی بہت سے ہوں گے اور ہم لوگ بھی, جہاں انسان جاب کرتا ہے وہاں کا وفادار ضرور بن کے رہتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. یہ ایک حقیقت ہے. ریلائنس کمپنی میں کام کرنے والا آئیڈیا کمپنی کی تعریف نہیں کرے گا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اسے پیسہ یہاں سے مل رہا ہے, وہ وہاں کی تعریف کرے گا. تو بھائی خدا حافظ, آپ جائیے, تشریف لے جائیے. یہی تو ہوگا نا. جن مؤرخین کے گھروں میں چولہے یزید کے بیت البال سے جل رہے تھے, ان مؤرخین کی ذمہ داری امام حسین کی تعریف کرنا نہیں, یزید کی تعریف کرنا تھا. ان کو بیت المال سے پیسہ مل رہا تھا. یہ 11 مؤرخ جو کربلا میں ہیں, یہ سب کون ہیں؟ یہ یزید کی طرف سے بھیجے گئے مؤرخ ہیں, ہسٹورین ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ جس گھرانے سے, جس خانوادے سے, یا یوں کہہ لیا جائے جس بیت المال سے رقم آ رہی ہے, اس کے وفادار بن کے رہیں. خوب خوب تعریفیں لکھی ہیں, اور اب نتیجہ بھی اس کا دیکھ لیجئے. یہ قافلہ میدان کربلا میں اسیر ہوا, اور اب جب یہ شام پہنچا ہے تو شام پہنچنے سے پہلے ان مؤرخین کی تاریخ پہنچ گئی شام. نہیں پتا, آپ متوجہ ہوئے نہیں ہوئے. نتیجہ کیا ہوا؟ سارا شام مخالف ہے ان لوگوں کا جو اسیر بنا کے لائے جا رہے ہیں. کیوں؟ ان کو جس چینل سے خبر ملی ہے, وہ چینل کون سا ہے؟ وہ انہی مؤرخین کا چینل ہے, جس نے بتایا ہے کہ شمر اچھا ہے, جس نے بتایا پسر سعد اچھا ہے, جس نے بتایا کہ وہ تمام افراد جو میدان کربلا میں یزید کے لشکر میں تھے وہ اچھے ہیں, اور انہوں نے مقابل کی جو تصویر پیش کی ہے اس میں معاذ اللہ یہ خارجیوں کا گروہ ہے, معاذ اللہ حکومت کے خلاف کھڑے ہونے والوں کا گروہ ہے, معاذ اللہ وہ ہیں کہ جو شام کی حکومت کے خلاف ہیں, ان لوگوں کو قتل کیا گیا ہے. یہ تاریخ آئی ہے جو شام پہنچ گئی. اب اس تاریخ کو تبدیل کون کرے گا؟ کون تبدیل کرے گا؟ سبحان اللہ. اس لیے کہ اب کوئی ایسی محکم ذات چاہیے ہے جس کا اعتبار ہو. اور آپ جانتے ہیں یہ قانون ہے, ہمارے قبلہ موجود ہیں, ہمارے اصول کا, ہمارے علم رجال کا قانون ہے. جتنی, دیکھیے یہ قانون ہے, جتنی زبان معتبر ہوتی ہے اتنا قول معتبر ہوتا ہے. یہ قانون ہے. اگر کوئی عام خاتون کو امام حسین لے کر آئے ہوتے تو جتنی وہ خاتون معتبر ہوتی اتنا اس کا قول معتبر ہوتا. امام حسین نے سب سے زیادہ معتبر خاتون کو اپنے ہمراہ لیا. اب جناب زینب اولیاء مقام سے بڑی کسی کی زبان کوئی معتبر زبان نہیں ہے. اب جناب زینب جو بیان کریں گی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب قافلہ آیا تھا تو جن ہاتھوں میں پتھر تھے, جو مسکرا رہے تھے, جو مہندیاں لگا کے خوشیاں منا رہے تھے, جو آوازیں نکال کے اپنے جشن کا اعلان کر رہے تھے, انہی خواتین سے, انہی مردوں سے ماتم کروانا, انہی خواتین اور مردوں سے سینہ زنی کروانا, انہی خواتین اور مردوں کی آنکھوں سے آنسو بہانا, یہ ساری چیزیں کس کے لیے ممکن ہے؟ یہ اسی ذات کے لیے ممکن ہے جو ثانی زہرا کہلاتی ہو. اب آپ سمجھے, یہ امام حسین جناب زینب کو لے کر نہیں آ رہے ہیں, کربلا کی بقا کا انتظام کر رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صلوات بیٹے محمد والے. کربلا میں دفن ہو جاتی اگر ان مخدرات عصمت و طہارت کو لے کر سرکار سید الشہداء میدان کربلا نہ آ. اور آپ یقین جانیں کہ جناب زینب کی دی ہوئی خبروں کا اثر ہے کہ شام بدل گیا. ورنہ کیا ممکن ہے یزید کی حکومت میں زندگی گزارنے والے امام حسین پہ آنسو بہائیں؟ یہ ممکن ہے؟ یہ صرف جناب زینب کا کردار. اب مجھے جملہ کہنے دیجئے, یہ میدان کربلا کا انقلاب ہے جس نے واقعاً آج اسلام کو بچایا ہے. یہ دو چار کم ظرف افراد اقرار کریں نہ کریں, لیکن حقیقت ہے کہ ایک سچا مسلمان یہ مانتا ہے کہ آج سب کچھ بچا ہے تو امام حسین کی بنا.
یہ اسلام بچا، یہ نماز بچی، یہ روزہ بچا، یہ حج بچا، یہ زکوٰۃ، خمس، جہاد بچا، یہ قرآن بچا، یہ توحید کا پیغام بچا، یہ پیغمبر کی ذات بچی، یہ ساری چیزیں اگر بچی ہیں تو امام حسین کی قربانی کی بنا پر ہیں۔ اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، سب کچھ بچایا ہے حسین نے، اور انقلاب حسین کو زینب نے بچایا ہے۔ آج وہی تاریخ ہمارے درمیان رائج ہوتی جو کربلا میں لکھی گئی تھی۔ جناب زینب کا کردار ہے کہ اس تاریخ کو بدل دیا۔ آج امام حسین مظلوم ہے، آج امام حسین مظلومیت کی علامت بنی۔ کیوں؟ جناب زینب کی خدمتوں کی بنا پر۔ آئیے میں آخری مرحلے تک آپ کو لے کر چلوں۔ ایک اور عظیم ذمہ داری تھی اس شہزادی کی کہ جس ذمہ داری کے لیے امام حسین جناب زینب کو لے کر آئے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ بڑا عظیم ذمہ اللہ نے اس شہزادی کے کاندھے پہ رکھا ہے۔ وہ ذمہ داری ہے وقت کے امام کی حفاظت کرنا۔ شہزادی نے 3 موقعوں پر امام کو بچایا، معمولی بات نہیں۔ میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ توجہ فرمائیں، لیکن حقیقت ہے جناب زینب کی عظیم خدمت ہے جس کو آپ محسوس فرمائیں۔ قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، زینب بچا کے لائی ہے جلد خیام سے۔ عظیم ترین خدمت ہے۔ آئیے میں ایک جملے کی طرف آپ کو متوجہ کراؤں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یہ عظیم الشان خدمت انجام دی ہے جو خود حمید بن مسلم کا بیان ہے۔ میں نے اس کا بیان ہے کہ 6 بار میں نے دیکھا کہ خیمے میں شہزادی داخل ہوئیں، باہر نکلیں، گئیں، پھر آئیں، پھر گئیں، پھر آئیں، جبکہ خیمہ چل رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ جب آخری دفعہ نکلیں تو ہاتھوں پہ ایک بیمار کو لیے ہوئے۔ میں نے پوچھا یہ کون؟ کہا یہ علی کی شیر دل بیٹی ہیں۔ پوچھا وہ کون؟ کہا یہ وقت کا امام۔ یہ حمید بن مسلم نے لکھا۔ کتنی دیر کی خدمت ہے شہزادی؟ کتنی دیر کی خدمت؟ دیکھیے ہمارا ایک مزاج ہے جو اللہ کے نظام کے خلاف، اور ہم لوگ چونکہ ظاہر ہے کہ حوزے کی دنیا سے متعلق ہیں، ہم لوگ پڑھاتے ہیں۔ عقائد کی دنیا میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس بحث ایک بحث ہے عقائد کی دنیا میں، ایک ہوتا ہے ڈیوریشن، ایک ہوتا ہے ایفیکٹ۔ عقائد میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک خاص سوال ہے، اس کے ضمن میں بات آتی ہے، لیکن میں اس وقت اپنی بات کے لیے آپ کے سامنے عرض کی دیتا ہوں۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم ڈیوریشن کو، مدت کو، دورانیے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ہے نہیں توجہ؟ مجلس 1 گھنٹے ہونی چاہیے۔ کبھی کوئی ذہن میں آتی ہے نا بات، 1 گھنٹے ہونی چاہیے۔ اگر 45 منٹ میں ساری باتیں کہہ دی گئی تو نہیں 1 گھنٹے ہونی چاہیے۔ نماز میں بھی ہوتا ہے، مولانا نماز تو لمبی ہو تو اچھا لگتا ہے۔ کبھی کبھی ذہن میں آتی ہے بات نہیں۔ ہم لوگ کیوں ہے کہ مدت کی بڑی اہمیت ہے۔ ابھی ماہ مبارک رمضان 1 مہینے بعد آئے گا، بہت سے لوگ میں نے 10 قرآن ختم کیے۔ ہمارے وہاں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم نے ماشاءاللہ سے اس دفعہ ماہ مبارک رمضان میں لوگ 6 دن کی نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے 10 دن کی نماز پڑھی۔ فخر کرتے ہیں بھائی، 10 دن کی قضا نماز آپ نے پڑھی، فخر نہ کیجئے بلکہ توبہ کیجئے۔ قضا ہی کیوں کیا کہ قضا پڑھنا پڑی؟ لوگ اس پہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ کیوں قضا کیا آپ نے کہ نماز آپ کو پڑھنی پڑی۔ ہمارے وہاں وقت کے اس کی بڑی اہمیت، کتنی دیر، تو اسی لیے کبھی کبھی البتہ ہے اہمیت ہے۔ ہمارے وہاں بچوں کو ڈانٹا جاتا ہے اتنی جلدی نماز پڑھ لی، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو ڈانٹا گیا صحیح ہے بھائی، ایک ہر چیز کا ایک حساب کتاب ہوتا ہے۔ اب معلوم ہے کہ 1 منٹ میں نماز ہو گئی، نہیں اتنی بھی جلدی نہ پڑھو کہ نقر الغراب جو روایتوں میں آیا ہے، جیسے کوا اپنی چونچ کو زمین پہ مارتا ہے، منع کیا گیا ہے، اس وقت نماز نہ پڑھو۔ تو نہ یہ نہ وہ، دونوں چیزیں۔ لیکن ہمارے وہاں اہمیت کس کی ہے؟ وقت کتنا لگا، اس کی بہت اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے نہیں توجہ؟ جبکہ اللہ کی نگاہ میں وقت کی اہمیت نہیں ہے، کسی اور چیز کی ہے۔ یہ ڈیوریشن کی اہمیت اللہ کے وہاں نہیں ہے، کسی اور چیز کی۔ وہ چیز کیا ہے؟ میں ایک مثال دوں، میں یہاں کی مثال تو نہیں دے، البتہ یہ برج ہے یہاں پہ، میں اپنے علاقے کی مثال دوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈونگری کی طرف جب آپ فری وے سے بڑھے ہیں تو وہاں پہ ایک برج ہے جس سے نیچے اترنا ہوتا ہے۔
یہ ब्रिज से आप नीचे उतर रहे हैं और आप तसव्वुर करें, आप नहीं उतर रहे हैं, आप तो साइड में खड़े हुए हैं, आप तसव्वुर करें कि एक ट्रक है लोडेड, और वो जब ब्रिज से नीचे उतर रहा है तो जाहिर है कि खुद बहुत इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, लोड की वजह से भी, और ड्राइवर भी तेज रफ्तार से चला रहा है तो और बढ़ चुकी है लोड की बिना पर, और ज्यादा स्पीड बढ़ गई है, ऊपर से नीचे उतर रहा है ट्रक। अब उसको रोकने की गुंजाइश नहीं है, तवज्जो रहे, ट्रक को अगर रोका भी जाएगा तो इस पोजीशन में है कि रुकते रुकते भी वो काफी आगे चला जाएगा, है नहीं। आपने देखा कि एक 5 साल का बच्चा है जो रोड क्रॉस करना चाह रहा है, रोड के इस तरफ वो खड़ा है, उसको उस तरफ जाना है। अच्छा, बच्चों की अपनी मेंटेलिटी होती है, जब वो रोड वगैरह क्रॉस कर रहे हैं तो ना उनको दाएं देखना है ना बाएं देखना है, सीधे। जो जितना ज्यादा इस्मत से करीब होता है वो मुस्तकीम चलता है। बहरहाल जो मुतवज्जे हो गए वो सलवात भेज दें बिल्कुल। वो बच्चा आगे बढ़ रहा है, आपने देखा कि अगर ये बच्चा जब बीच रोड के ऊपर पहुंचेगा, बिल्कुल दरमियान में पहुंचेगा, उस वक्त तक वो ट्रक आ चुका होगा और ये ट्रक रोका नहीं जा सकता। नतीजा क्या होगा? बच्चा दबेगा, खुदा ना करे, और फिर इंतकाल हो जाएगा। आपके लिए क्या, आपकी क्या जिम्मेदारी है? मौलाना माहिर साहब को फोन कीजिए कि इस्तिखारा कर दीजिए, जब तक इस्तिखारे का जवाब आएगा मामला, इतनी मोहलत नहीं है, फौरन फैसला करना है। क्या करना है? जल्दी से आगे बढ़े आप, आपने बच्चे को पीछे खींचा, ट्रक गुजर गया, बच्चा बच गया, यही तो हुआ ना। कितनी देर का काम है आपका? आधे मिनट का भी नहीं है, बल्कि यूं कह लीजिए शायद 10 सेकंड का काम है या नहीं? अगर इस बच्चे के वालिद से कहा जाए, उस बच्चे के वालिद से, अलबत्ता इस नहीं उस, ये मुझे याद है, मैं 2006 में लखनऊ में अशरा पढ़ रहा था, और यूं ही एक मिसाल में मैंने कहा कि मसलन आप घर से निकले, एक्सीडेंट हो गया, हाँ एक्सीडेंट हो गया, तो मजलिस के बाद एक मर्द मोमिन ने मुझसे कहा कि मौलाना आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, आपको खुदा न खास्ता के साथ कहना चाहिए। लोग इतना ज्यादा घबरा जाते हैं, इसलिए इस बच्चे नहीं उस बच्चे की बात करो भाई, किसी को तकलीफ ना हो। एक दफा सलवा भेज दिया, वो बच्चा बच गया। अगर उसके वालिद से कहा जाए कि भाई आप इनको इनाम दीजिए, माशाल्लाह इन्होंने कितनी बड़ी खिदमत की है, आपके बच्चे को बचा दिया, कितना दें? देखिए 10 सेकंड का काम किया है, इनको मसलन 10,000 रुपए दे दीजिए, नहीं कम है, 10 लाख दे दीजिए, का नहीं अभी नहीं। अगर उस बच्चे के वालिद अक्लमंद हैं तो कहेंगे कि मैं अभी इस बच्चे के बचा लेने पर इस मुमिन को अज्र नहीं दूंगा, इनाम नहीं दूंगा। कब देंगे? कहता ठहर जाओ, अभी ये बच्चा 5 साल का है, 10 साल के बाद 15 साल का हो जाएगा, फिर ये नमाजें पढ़ेगा, नमाजें वो पढ़ेगा, सवाब इसको भी मिलेगा जिसने बचाया था। 35 साल में शादी हो जाएगी, शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, उसके बच्चे नमाजें पढ़ेंगे, सवाब उसको मिलेगा, इसको मिलेगा। इसी तरह से उसकी नस्ल आगे बढ़ती जाएगी, मजलिसों में ये शिरकत करेगा, सवाब उसको भी मिलेगा जिसने 5 साल में बचाया था। हत्ता पोता बड़ा होकर अगर नमाज पढ़ेगा तो यही कहा जाएगा कि पोते के दादा को 5 साल में जिसने बचाया था उसको भी इसका सवाब मिलेगा। वो न बचाते तो आज ये पोता दुनिया में ना आता। अब आप समझे, अल्लाह की निगाह में वक्त की अहमियत नहीं होती है, अमल के असर की अहमियत होती है। जब तक असर बाकी रहता है उसका सवाब भी अल्लाह देता रहता है। अब मैदान करबला में जनाब सानिए ज़हरा के अमल को वक्त के दौरानिये में न तौलो कि कितनी देर में वक्त के इमाम को बचाया है, नहीं, ये न देखो कि शहजादी ने वक्त के इमाम को कितनी देर में बचाया है, ये देखो कि जमाने में इमामत कब तक बाकी रहने वाली है। जब तक कायनात में इमामत बाकी रहेगी, जनाब ज़ैनब का अज्र बाकी रहेगा। सलावत बेटे मोहम्मद। हकीकत ये है कि कौन समझ सकता है कि इस शहजादी ने क्या खिदमत अंजाम दी है।
بس میں نے بات کو مکمل کر دیا. کائنات میں یہ دو شہزاد ماں نے وقت کے علی کو بچایا تھا, بیٹی نے کربلا میں وقت کے علی کو بچایا. وہ تاریخ آج آ گئی جس دن اس میدان کربلا کے لیے زہرا کا لاڈلا اپنے وطن کو چھوڑ کے نکل رہا. آپ جانتے ہیں مسافر بن کے نکلنا آسان ہوتا ہے, لیکن جب یہ احساس ہو کہ واپس نہیں آنا ہے, بڑا سخت ہوتا ہے انسان کے لیے اپنے وطن کو الوداع کہنا. کبھی نانا کے مزار پہ نواسا بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے, نانا آپ کے مزار کا چراغ حسین جا رہا ہے. کبھی ماں کی لہر سے لپٹے ہوئے حسین پر یاد کر رہے ہیں, اماں مجھے اکیلا نہ چھوڑیے گا, آپ کا حسین جا رہا. کبھی اپنے بھائی کی لہر پہ آ کے حسین گریا کر رہے ہیں, بھیا حسن میں جا تو رہا ہوں لیکن بھیا مجھے اکیلا نہ چھوڑنا. حسین مدینے سے نکل رہے ہیں. وہ تاریخ کا لکھنے والا کہتا ہے کہ میں مدینے میں داخل ہوا, یہ وہ دن تھا کہ جس دن عجیب منظر دکھائی دیا. میں آ رہا تھا کہ آج چلوں آقا حسین کی بارگاہ میں نے دیکھا کہ کوچہ بنی ہاشم سے پہلے پردہ آویزہ کر دیا گیا ہے, کسی کو اجازت نہیں ہے کہ آگے بڑھے. میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہا تجھے خبر نہیں ہے, رونق مدینہ حسین اس مدینے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ پردے کیوں آویزاں کیے گئے ہیں؟ کہا مقدرات عصمت و طہارت زینب ام کلثوم ہیں جو ناکوں پہ بیٹھ رہی ہیں, ان کو سہارا عباس دے رہے ہیں, حسین بھی کھڑے ہوئے ہیں, علی اکبر بھی سہارا دے رہے ہیں, اور اب یہ شہزادیاں ہیں جو ناکوں پہ بیٹھ رہی ہیں. آزاداروں اسی درمیان ایک رونے کی آواز بھی بلند ہونی شروع ہوئی. گھبرا کے پوچھتا ہے کہ یہ کس کے گریے کی آواز ہے؟ بتایا گیا یہ حسین کی وہ ننھی سی بچی ہے جو بابا کے ساتھ جانا چاہتی ہے لیکن کوئی اس کو لے جانے پہ تیار نہیں ہے. کبھی پھوپھی کے پاس آتی ہے, کبھی ماں کے پاس آتی ہے, کبھی بابا کے پاس آ رہی ہے, کبھی چچا کے پاس جا رہی ہے, کبھی بھائیوں سے فریاد کر رہی ہے, لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے. لیکن ہاں اس ننھی سی بچی کو ایک سہارا مل گیا, ایک چھوٹا سا بچہ جو ابھی ابھی دنیا میں آیا ہے, کچھ دنوں کا مہمان, یہ علی اصغر ننھی زہرا نے اپنی آغوش میں لیا ہے. اور یہ ننھا سا بچہ ہے جو اپنی بہن کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے. نہ جانے کون سی محبت یہ بھائی اور بہن کی ہے, زہرا کو علی اصغر چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے. کبھی ماں نے آ کے لینا چاہا لیکن علی اصغر گود سے منتقل نہ ہوئے, کبھی پھوپھی نے لینا چاہا, کبھی بہن نے لینا چاہا, لیکن ہاں آئے آقا حسین آئے. ننھی سی زہرا کے قریب آنے کے بعد اپنے سر مبارک کو نیچے جھکایا, علی اصغر کے کان میں کچھ جملہ کہا, شاید یہ جملہ کہا ہو, اے بیٹا علی اصغر اگر تم میرے ساتھ نہ گئے تو میری مظلومیت کی کتاب نامکمل رہ جائے گی. بس یہ جملہ سننا تھا. ننھے علی اصغر نے خود کو اپنے بابا کے حوالے کر دیا. عزیزانو ایک جملہ سنو کہ مقتل میں لکھا ہے, سکینہ اور علی اصغر یہ سب امام حسین کے ساتھ جا رہے ہیں. وہ آخری آسرا, وہ آخری سہارا. اب جو امام حسین کی آغوش میں علی اصغر گئے, زہرا کی امیدیں ٹوٹ گئی, ننھی بچی زمین پہ بیٹھ گئی. اے بابا اب مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے اب اصغر سے بھی دوبارہ ملاقات کی قوت و زندگی نہ ملے گی. آزاداروں امام حسین نکل رہے ہیں. آزاداروں پھر وہی راوی کہتا ہے, میں نے دیکھا اب پردے ہٹا دیے گئے, اب مدینے والوں نے امام حسین کو رخصت کرنا شروع کیا. اچانک امام حسین اپنی جگہ سے بلند ہوئے, آواز دیتے ہیں, عباس قدم جوادی, اے عباس میرا گھوڑا لے کے آؤ. اور
تاکہ میں گھوڑے پہ بیٹھ سکوں. عزاداروں سنو گے, جناب عباس گھوڑا لے کے آئے, امام حسین آگے بڑھے, علی اکبر نے سہارا دیا, لجام فرس کو عباس نے تھاما, حسین گھوڑے پہ بیٹھ کے اب جو آگے بڑھنے لگے, پورا مدینہ رخصت کر رہا ہے. لیکن ایک اور جملہ سنتے جاؤ, وہ دن بھی آیا ایک میدان میں زہرا کے لاڈلے کی آواز بلند ہوتی ہے, میں یقدم جوانی, میرا گھوڑا لے کے کون آئے گا؟ ہاں اب نہ علی اکبر ہے نہ عباس ہے, کون حسین کا گھوڑا لے کے آئے؟ عزاداروں بس آخری جملہ, پھر وہی چاہنے والی بہن نکلی, اے حسین اکیلا نہ سمجھنا, زینب موجود ہے. زینب نے بھائی کو گھوڑے پہ بٹھایا. میں کہوں گا اے شہزادی, گھوڑے پہ بٹھا تو دیا, گھوڑے سے اتارے گا کون؟ شاید ماں بیٹی میں یہ دعا تھا, گھوڑے پہ بیٹی نے بٹھایا تھا, اتارنے کے لیے جنت سے ماں آ گئی. اے بیٹا حسین, زہرا تمہارے لیے لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار یہ روز آغاز سفر امام حسین ہے, ہم سب کی طرف سے ہمارے امام کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش فرما. پروردگار جس مرد مؤمن کے ایصال ثواب کی مجلس سے ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما, ان کو امام حسین کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار ان کی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار ہم سبھی کو عاقبت بخیر فرما. شب اول قبر سرکار امیر المؤمنین کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما. پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. پروردگار جن کے دلوں میں زیارتوں کا شوق ہے, بالخصوص امام حسین کی زیارت کا شوق ہے, خدارا ان سبھی کو یہ زیارت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ سبھی حضرات سے التماس ہے ایک دفعہ پھر سے سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور سید توقیر حسین ابن سید حسن عباس مرحوم کی روح پرفتوح کو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایثار فرما. ماتم حسین. سلام ماں کے مزار, سلام نانا کے روزے, سلام ماں کے مزار, سلام نانا کے روزے, سلام ماں کے مزار, سلام نانا کے روزے, سلام ماں کے مزار. سلام وعدہ نبھانے, سلام وعدہ نبھانے,
चाहूंगा ऐ मेरे नाना, मैं अपना खून बहाऊंगा ऐ मेरे नाना। हुसैन जाता है मरने, हुसैन जाता है मरने, सलाम मांगे मज़ार, सलाम मांगे रोज़े, सलाम मांगे मज़ार, सलाम मांगे रोज़े, सलाम मांगे मज़ार। मेरी शरीक के सफर पर के साथ चल अम्मा, सफर पे जाता हूँ कपड़े तेरे बदल अम्मा, लिबास फूल सजाते, लिबास फूल सजाते, बदन पे फेंक बार, सलाम मांगे रोज़े, सलाम मांगे मज़ार, सलाम मांगे रोज़े, सलाम मांगे मज़ार। दुआ करो कोई सर पे दाना हो अम्मा, नमाज़ शौक़ शहादत खज़ाना हो अम्मा, आए मेरे चमन पे, आए मेरे चमन पे, सितम की गए तो गुबार, सलाम मांगे रोज़े, सलाम मांगे मज़ार, सलाम मांगे रोज़े, सलाम मांगे मज़ार। ये जलानी गुनाना तुम्हारे रोज़े पर ज़रूर आएगी सुगरा, हर एक शाम को सहर, खुदा करे रहे रोशन, खुदा करे रहे रोशन, सदा तुम्हारा मज़ार, सलाम मांगे रोज़े, सलाम मांगे मज़ार, सलाम मांगे रोज़े, सलाम मांगे मज़ार। तुम्हारे जैसा है नाना ये मेरा लाल अकबर, दुआ करो न लगे इसको आसमां की नजर, उठे न दूर वतन से, उठे न दूर वतन से, हमारे दिल का करार, सलाम मांगे रोज़े, सलाम मांगे मज़ार, सलाम मांगे रोज़े, सलाम मांगे मज़ार। एक फूल तो ऐसा है जो खिला भी नहीं, न पाए पानी तो कर सकता वो गिला भी नहीं, तो जिसके तहत से आती, जिसके तहत से आती है दूध की महकान, सलाम मांगे रोज़े, सलाम मांगे मज़ार, सलाम मांगे रोज़े, सलाम मांगे मज़ार। अल्लाह में वादा निभाने, अल्लाह में वादा निभाने, सलाम मांगे मज़ार, सलाम मांगे रोज़े, सलाम मांगे मज़ार, सलाम मांगे रोज़े, सलाम
آباد حسین رک جاؤ صدائیں دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ صدائیں دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ صدائیں دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ نہ بدلو حج کا ارادہ نہ بدلو حج کا ارادہ حسین رک جاؤ حسین رک جاؤ صدائیں دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ صدائیں دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ صدائیں دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ تم اپنے مکان میں ہو بے درار نہیں حسین مجھے کو زمانے کا اعتبار نہیں سات ثانی زہرا سات ثانی زہرا حسین رک جاؤ حسین رک جاؤ صدائیں دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ صدائیں دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ تمہارے پاؤں پکڑتی ہے سرزمین حرم خدا کے واسطے آگے نہ اب بڑھاؤ قدم آ جاؤ جانب کوفہ آ جاؤ جانب کوفہ حسین رک جاؤ حسین رک جاؤ صدائیں دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ صدائیں دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ حاجی لوگ کی ذرا بھی نہیں ہے فکر مجھے بس یہ فکر کہ گر آپ مجھ کو چھوڑ گئے میرا بھی حج نہیں ہوگا میرا بھی حج نہیں ہوگا حسین رک جاؤ حسین رک جاؤ صدائیں دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ صدائیں دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ ولی کو قیدی بنایا قیامت میں سنا ہے بیٹی کو مارا قیامت میں سناؤ قیامت زہرا سناؤ قیامت زہرا حسین رک جاؤ حسین رک جاؤ صدائیں دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ حسین 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 حسین